دونوں جہانوں میں لاج اور پردہ فرما۔ اے اللہ جو لوگ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کسی بھی بیماری کو مبتلا ہیں ان کی بیماری کو شفا فرما۔ اے اللہ جو لوگ کسی وجہ سے جہاں پر بھی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ان کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ غیر کی محتاجی سے بچا، اپنے پیارے محبوب کے نالین پاک کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين وحسبي يا رحمة للعالمين۔ کے منہ سے نکلی ہوئی بات اللہ کے منہ سے نکلی ہوئی بات نہیں، اللہ کے منہ سے نکلی ہوئی بات میں نے اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے۔ ابھی اگر ہاتھ اللہ کا ہے یہ تو زبان کس کی ہے؟ زبان بھی تو کلام اللہ، قرآن میں جو کلام اللہ کس کی زبان ہے؟ انسان کی زبان سے نکلے الفاظ کو کلام اللہ کہتے ہیں۔ اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے اللہ رب العزت تو دونوں جانوں کی کامیابی ہے۔ انسان کی شناخت نے نفس کی شناخت ہی اللہ کی شناخت ہے۔ بندے کو تماشا بنا دیا، بندہ کی ویسے مقام بندگی کیا؟ مقام بندگی شان خداوندی کو مقام بندگی بولتے ہیں۔ شان خداوندی کا نام مقام بندگی ہے۔ جب انسان ابدیت اختیار کرتا ہے معبودیت اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ معبودیت ہم بندہ بنتے نہیں، ہم جیسے رات دن میں اور دن رات میں چھپا ہوا ہوتا ہے اسی طرح سے ابد معبود میں اور معبود ابد میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بس شناخت ہے، پہچان ہے، کوشش ضروری، کہتے نا لگانے سے ملتا، کوشش کرنی چاہیے انسان کو۔ ہر کام محنت مانگتا ہے، محنت کرے۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ کاسا گدائی جو ہے نا، کاسا گدائی یہ پھیلانا ہمارا کام ہے، مالک کی مرضی کسی کاسا میں ڈالے نہ ڈالے ہمارا پابند نہیں ہے۔ وہ کرو تو صحیح، کرتے نہیں۔
سارا زمانہ برا نظر آتا ہمیں، وہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، جیسے ابھی یہ کرے کبھی اپنے آپ کو دیکھا ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ جب بھی کسی انسان کو کسی دوسرے انسان میں نقص نظر آتا ہے نا، سمجھو اس کے اپنے دل کا آئینہ صاف نہیں ہوتا، وہ اس میں دھبا ہے۔ وہ طریقت کی دنیا میں پہلا سٹیپ جو طریقت کی دنیا میں ہوتا ہے، جب پورا نظام کائنات انسان کو اپنا آپ سے بھلا نظر آتا ہے، طریقت کی دنیا میں پہلا قدم ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی کہ یہ پورا جو کچھ تخلیق ہے، زمین تحت اسرا سے لے کے عرش معلیٰ تک جو کچھ بھی بنایا اللہ نے بنایا۔ مجھے یہ بتاؤ، اللہ اتنا پاکیزہ، اتنا مہربان، وہ اسے کوئی چیز بری بنائی؟ پورا نظام کائنات اللہ چلا رہا ہے، غلط چلا رہا ہے۔ اللہ کا نظام اللہ چلا رہا ہو، ہم اس میں نقص نکالتے ہیں۔ یہ کیوں؟ کوئی بندے کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی کسی آدمی کی، ان تک واہ بیلا کرتے ہیں، فلاں میں ہی رہ گا سی، میرا پتر ہی رہ گا سی، فلاں رہ گا سی، یہ کیا وہ بہتر نہیں جاؤں گا۔ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنے میں ہمیں تکلیف دے، یا ہمارے خیالات ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بخار ہو جاتا ہے، ہماری طبع کے خلاف بات ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ بخار میں انسان اذیت محسوس کرتا ہے نا، ٹیمپریچر ہوتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تو کیا بخار فائدہ مند چیز ہے؟ فائدہ مند تو نہیں ہے نا۔ تکلیف ہوتی ہے بدن میں، جسم میں، درد محسوس کرتا ہے انسان، بے چینی محسوس کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں کہ جیسے انسان ان اللہ کے اس نظام کو اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے اور انسان کے فیور میں ہوتی ہے وہ چیز۔ جب انسان کو بخار ہوتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ ایک دن اگر ایک انسان کو بخار ہو جائے، اللہ رب العزت اس اذیت اور تکلیف اس کے عوض میں اس انسان کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو ہماری زندگی میں ہوتا، وہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے، لیکن اللہ رب العزت ہماری مغفرت کے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے۔ میں نے پوچھ لیا تھا، بس ہم بلنڈر بڑا کرتے ہیں، اللہ چھوٹا سا ایسے کر کے میدان عشر میں مخلوق کے سامنے میں نے دیکھ لیا تھا، بس میں نے ادھر ہی پوچھ لیا تھا۔ ایک آدمی کو جیسے سزائے موت، جرم کیا ہو اس نے، مرڈر کیس ہو، اس کا سزائے موت کا مجرم ہو، وہ اس کو یہ کہہ جاؤ تم آج کے دن اپنے گھر سے، آج کا دن گھر سے باہر نکال لو بس، تو کیا خیال ہے؟ یہ جائے کہ اس کو سزائے موت ہو، اس جرم کے عوض میں اگر اس آدمی کو کرے چل تم آج کا دن گھر سے باہر نکالو، پھر آ جانا چلتی ہے تمہارا جرم ختم۔ اسی طرح سے جو ہمیں عالم دنیا میں ہماری اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے جو چھوٹی چھوٹی جو نا، وہ جس کو کہتے ہیں ایسے ریئلائز کرواتا ہے اللہ تعالیٰ، ہمارے بہت بڑے جرم اور بہت بڑی سزا کا مذاق ہوتا ہے۔ اس لیے بیٹا کسی بھی حال میں اللہ سے شکوہ نہ کرو۔ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں اس کے شکر گزار بندے بنتے رہو، اسی میں فائدہ ہے۔ اگر مثال کے طور پر ہم کر بھی لیتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ شطرنج کے موروں کی طرح ہماری حیثیت ہے، جس نے کسی نے 10 سے قدرت نے اٹھا کر جدھر رکھ کے ادھر پڑے ہوں۔ جو یہ بزرگ آدمی، یہ دیکھو آپ نے دیکھو بڑے بڑے بزرگ، نامور بزرگ ہو گئے، کبھی انہیں اللہ سے شکوہ نہیں کیا، اور جو شکوہ نہیں کرتے ان کو ایک صحابی تھے، نماز کے فوراً بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے ساتھ دعا نہیں مانگتا تھا، جو ہی نماز سلام صاحب تو چلے جاتے۔
ایک دن اسی طرح سے نماز سے فارغ ہوئے باہر نکلے تو سرکار نے صحابہ کرام سے کوئی بات کرنا تھا. جو باقی صحابہ کرام تھے نا اسے نا اپنے پر لگتا ہے ابھی وہ بندہ مسجد کے باہر والے گیٹ کے پاس جا سکتا تھا. اس کا ایک قدم مسجد گیٹ کے اندر تھا, ایک باہر آواز کان میں پڑ گئی, بیٹھ جو ادھر ہی بیٹھ گیا. آپ نے صحابہ کرام سے جو بات کرنی تھی ارشاد فرمانا تھا فرمایا, باہر آیا تو ادھر بیٹھا. آپ نے پوچھا تم کیوں بیٹھے ہو؟ حضور آپ نے فرمایا تو بیٹھو. میں نے تو اندر والوں سے کہا تھا. فرمایا مجھے اندر یا باہر والوں کا نہیں پتا, تیری آواز کان میں پڑی میں بیٹھ گیا. آپ نے اس سے پوچھا اس سے کہ یار تم یہ بتاؤ, نماز کے بعد دعا ہوتی ہے, کہتے ہیں عبادت کا مغز ہوتا ہے دعا, حصول عبادت جو ہے نا, حصول عبادت کا جو نیکی ہوتی ہے, نیکیوں کا حصول جو ہے نا یہ دعا ہوتی ہے. تو اب دعا میں کیوں نہیں شامل ہوتے؟ خاموش ہو گیا. ہم نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے یہ بتایا تو میں اس لیے نہیں بتاتا کہیں شکوہ نہ ہو جائے, کہیں یہ نہ ہو کہ شکوہ ہو جائے. اب میں فرمایا نہیں بتاؤ تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چادر ہے نا میں نے ایسے پہنی ہوئی, یہ میرے اور میری بیوی کے پاس ایک ہی چادر ہے. ابھی میں اس کو نا گھر میں باہر سے کنڈی لگا کے آتا ہوں, وہ اندر ہے. تو میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ میں نے جا کر اس کو یہ چادر دینی ہوتی, اس نے بھی نماز پڑھنی ہوتی. ان کی ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کے ماننے, ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں. ایک ہی چادر ہے پورے گھر میں میاں اور بیوی کے پاس, یا 75 سوٹ بیوی کے الگ لان, پھر بھی نہ شکرے ہم لوگ. آپ نے فرمایا چلو آپ ساتھ ہو لیے. جا کر جب ابھی اتنی دیر کچھ تھوڑی بات چیت میں تھوڑا ٹائم تو ہو گیا نا, جا کر دروازہ کھٹکا تو اندر سے اس نے کہا کہ وہ خدا کے بندے آئے, تم نے دیر کر دی, میری تو نماز جاری ہے. اس نے کہا میں نے نہیں کی, جس نے کی وہ ساتھ ہی ہے, وہ ساتھ ہی ہے. اب سائڈ پہ ہو گئے, اس نے دروازہ کھولا, چادر دی. آپ نے فرمایا ایسے دیکھا, سرکار کو دیکھا, سلام عرض کیا, صلوات و سلام علیہ کے یاد, بیٹی ادھر آؤ, کیا بات ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ہے, یہ بات یہ معاملہ ہے. آپ نے کہا یار تو مجھے بتانا تھا, تو بتایا اس لیے نہیں کہ شکوہ نہ ہو جائے, شکوہ نہ ہو جائے. آپ نے کمبلی مبارک اتار کر اس بچی کو بتا کہ جاؤ بیٹا آج کے بعد اس سے نماز پڑھا.